السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سے ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے۔ کیا اس بات کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت یا حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے ساتھ جمعہ کی رات میں ہم بستری کرنے سے ثواب ملتا ہے یا اس کی فضیلت ہے؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے یا بس یوں ہی لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں؟ تو آئیے اس بات کو ہم حدیث مبارک کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن جمعہ کے دن غسل کرے اور کرائے، مسجد کی طرف جائے اور پھر امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، جب امام خطبہ دینے والا ہو اس سے پہلے ہی وہ مسجد میں پہنچ جائے تو اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، اور غسل جنابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ناپاک ہوتا ہے ہم بستری کرنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو غسل واجب ہوتا ہے وہ غسل جنابت ہوتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص غسل جنابت کرے جمعہ کے دن اور پھر وہ سب سے پہلی فرصت میں مسجد پہنچ جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا، یعنی ایک اونٹ قربانی کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اور تھوڑا تاخیر سے پہنچتا ہے تو ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور تھوڑا تاخیر سے پہنچا تو ایک مینڈھا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اتنی تاخیر کر دیتا ہے کہ امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے والا ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے جو ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور امام کے ذکر کو، اس کے خطبے کو سننے لگتے ہیں، یعنی اس کے بعد وہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس حدیث میں بھی غسل جنابت کا ذکر ہے۔ کیا ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعرات کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے کوئی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں حدیثوں میں ایک لفظ موجود ہے۔ پہلی حدیث میں جو میں نے بتایا اس میں یہ ہے کہ جو غسل کرے اور غسل کرائے، یعنی جو غسل خود کرے اور دوسرے کو غسل کرنے کا سبب بنے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان جماع سے ہی ہوتا ہے، ہم بستری سے ہی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو غسل جنابت کرے، صاف صاف الفاظ میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کرے، یعنی کہ جمعرات کی رات میں، جمعہ کی رات میں، جمعرات کا دن گزار کر کے اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ثواب دیتا ہے۔ یوں تو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا ثواب ہر لمحہ ہے، چاہے کوئی انسان کسی بھی وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اس کو ثواب ملتا ہے، بس نیت شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اولاد کے حصول کی نیت سے وہ ہم بستری کی جا رہی ہو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن ہم بستری کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں صراحت کے ساتھ ہم بستری کا لفظ کہیں موجود نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے الفاظ، ایک ہے غسل جنابت اور دوسرا ہے کہ جو غسل کرے اور غسل کرائے، یہ دونوں باتیں ہم بستری کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اشاروں میں بہت سی باتیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جامع الکلم بنایا ہے، یعنی بات مختصر سی لیکن اندر بہت بڑی بات سمائی ہوئی ان کی باتوں میں ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جمعہ کی رات میں ہم بستری کرنے کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی
روایت جو کرنے والے راوی حضرات ہوتے ہیں ان راویوں میں سے کسی راوی کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب پایا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی عیب پایا جاتا ہے جو حدیث کو قبول کرنے میں تھوڑا آڑے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ اب وہ آڑے آنا دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی پہلے سے ہی جھوٹا مانا جاتا ہے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے، اپنی طرف سے بنا کر کے حدیثیں پیش کرتا ہے، تو اس شخص کی حدیث موضوع کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور اگر کوئی محدث یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے، لیکن ان راویوں کی وجہ سے اس حدیث کے قبول کرنے میں، یعنی کسی طرح کا حکم اس سے ثابت کرنے میں بچا جاتا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ضعیف حدیث کا مطلب کہ اگر کوئی حدیث ضعیف قرار دی گئی ہے تو اس حدیث سے کسی طرح کا حکم، واجب، فرض وغیرہ ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ضعیف حدیث میں بھی کسی چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو محدثین کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے لیکن کسی بھی چیز کی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے تو ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور وہ حدیث ضعیف ہے تو بھی وہ حدیث اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوگی اور اس فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو جمعہ کی رات میں ہم بستری کرنے والی حدیث ہے اگرچہ ضعیف صحیح، لیکن جمعہ کی رات ہم بستری کرنے کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔